ما ودعک ربک وما قلی، نہ تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہوئے ہیں۔ مولا کریم چھوڑا بھی نہیں، بیزار بھی نہیں ہوئے، پھر وہی کیوں نہیں آئی؟ کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب دیر میں خیر ہے، دیر میں بہتری ہے۔ سپوز کویسچن، سوال مقدر کا جواب ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب کسی سے کہا جائے کہ تیرے آنے والے حالات اچھے آ رہے ہیں، تیری تنخواہ بڑھ رہی ہے، تو پہلا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کتنی بڑھ رہی ہے، کتنے حالات اچھے ہو رہے ہیں؟ کہا ہے حبیب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہم نے کہا کہ اے پیارے، اے والضحیٰ کے مکھڑے والے، اے واللیل کی زلفوں والے، تیرے آنے والے حالات بہت اچھے آنے والے ہیں، اے خدا کتنے اچھے آنے والے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتے ہو کہ آنے والے حالات کتنے اچھے ہوں گے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب اتنے اچھے ہوں گے جتنی تیری مرضی ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب تیرا خدا تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا۔ بے شمار قوانین ایسے ہیں، رضائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث میں ایک مسلمہ حقیقت حاصل ہے۔ بے شمار قانون ایسے ہیں کچھ صرف رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تبدیل کیے گئے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں خداوند نے قدوس نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہجرت کے 16 یا 17 مہینے تک حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ کفار اور منافقین کے منہ کھل گئے، انہوں نے کہا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو برا کہتا ہے، لیکن قبلہ ہمارا ہی استعمال کرتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل انور میں آپ کی قلب میں ایک دھگدھگا پیدا ہوا، آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ یہ کعبہ، یہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، کیا ہی اچھا ہو میرے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب بیت اللہ تعمیر کیا ہے اس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کی نگاہیں ناز بار بار سوئے فلک اٹھتی ہے۔ خداوند قدوس کا کلام لاریب کلام کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، خالق کائنات کا حبیب نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بار بار نظر، بار بار نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ خدا کہتا ہے حبیب جو ہماری طرف تم دیکھ رہے ہو نا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے دل میں جو آرزو ہے، تمہارے دل میں جو توجہ ہے، تمہارے دل میں جو تمنا ہے، ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا قبلہ تبدیل کر دیا جائے، لیکن قرآن نے کسی دعا کا ذکر نہ کیا، قرآن نے کسی درخواست کا ذکر نہ کیا، بلکہ نگاہوں کے اٹھنے کا ذکر کیا کہ حبیب تیری جو نگاہ اٹھ رہی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور حبیب جس طرف تم چاہتے ہو اس طرف ہم قبلے کو پھیر دیں گے۔ اب نماز بھی خدا کی اور سرکار کی مرضی ہے کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں خدا کی، سرکار کے دل میں یہ مرضی ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، ہم کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب خالق کائنات نے وہی بھیج دی، اے حبیب نماز ہے میری، تبدیلی قبلہ مرضی ہے تیری، تو میری نماز کو رہنے دے، پہلے اپنی مرضی پوری کر لے۔ اور خدا کی بستی کائنات میں کبھی قبلے کی منسوخی نہیں ہوئی، یہ پہلا قانون تھا۔ ملا جیون امبیٹوی تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں یہ کہ امت محمدیہ کا پہلا منسوخ تھا جو رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بدلا گیا۔ قبلے کی تبدیلی ہے، سرکار نے دعا نہیں فرمائی، سرکار کی نگاہ اٹھ گئی، کہا کہ حبیب جو دیکھ رہے ہو نا بار بار ہماری طرف، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب آپ نماز میری کو رہنے دیں، پہلے اپنی رضا کو پورا کر لیں۔ اور بڑا خوبصورت فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلتاً عربی گرامر میں نکرہ ہے اور ترضاها جملہ صفت ہے۔ نحویوں کا ایک متفقہ اصول ہے کہ نکرے کے بعد جملہ یا شبہ جملہ آ جائے تو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ مطلب یہ اے حبیب ہم یہ نہیں کہتے بیت المقدس کی طرف رخ کو پھیر دو، ہم یہ نہیں کہتے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کو پھیر دو، ہم یہ نہیں کہتے شمال کی طرف اپنا رخ پھیر دو، یہ نہیں کہتے جنوب کی طرف اپنا رخ پھیر دو، قبلتاً ترضاہا، اے حبیب تم رخ پھیرو، رخ پھیرنا تمہارا کام، اس رخ کو قبلہ بنا دینا ہمارا کام ہے۔
ہم یہ نہیں کہتے اس طرف رخ پھیرو گے تو ہم قبلہ بنائیں گے، بلکہ رخ پھیرنا تیرا کام، اس رخ کو قبلہ بنا دینا میرا کام ہے۔ رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حقیقت مقدمہ ہے۔ خداوند قدوس کے مقدس کلام میں، لاریب کلام میں بہت سی آیات ایسی پیش کی جا سکتی ہیں کہ قانون خدا کو رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر دیا۔ لیکن معترض ایک اعتراض کر سکتا ہے، ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ قرآن نے کہا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ معترض کہتا ہے بھئی تم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے، ایک آیت میں بھی پڑھتا ہوں، سنو، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ اے حبیب، آپ اگر چاہیں بھی تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اگر خدا چاہے تو ہدایت دے جسے چاہے۔ یعنی اقتضاً یا تضمناً رضائے رسول پہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ حبیب اگر آپ چاہیں بھی، آپ کی مرضی بھی ہو تو آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ اقتضاً رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ تم کہتے ہو کہ رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہت ترجیح حاصل ہے، لیکن یہاں پر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حبیب اگر آپ کی مرضی بھی ہو، اگر آپ کی رضا بھی ہو، اگر آپ چاہیں بھی تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ کہا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں رکھ کے اس آیت کو پڑھو۔ کہا رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقت مقدمہ ہے، لیکن ہدایت کے معاملے میں خداوند قدوس نے فرمایا کہ اے حبیب تو چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ بات بھی دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید بلند کرتی ہے۔ کہا اے حبیب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ یہ چاہیں گے کہ جو آپ کو گالیاں دیتا دیتا مر گیا اس کو بھی ہدایت مل جائے، وہ بھی جنت میں چلا جائے، جو آپ پر کوڑا پھینکتا رہا اس کو بھی ہدایت مل جائے، وہ بھی جنت میں چلا جائے، جو آپ پر پتھر برساتا رہا، آپ کے نالین طیبین خون سے تربتر ہوتے رہے، آپ تو یہ چاہیں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیونکہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس لیے آپ یہ چاہیں گے کہ جس نے آپ کو تکلیفیں دی، جس نے آپ کو اذیتیں دی، وہ بھی ہدایت پا کر جنت میں چلا جائے۔ لیکن حبیب ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں، گستاخ تیرا ہو، تجھے تنگ کرنے والا ہو، تمہیں تکلیف دینے والا ہو اور جنت میں چلا جائے۔ اس لیے ہم ہدایت کا معاملہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہدایت کے معاملے میں تیری رضا کو مقدم نہیں رکھتے، کیونکہ اگر ہدایت کے معاملے میں تیری رضا کو مقدم رکھیں تو پھر جنت میں سب جائیں گے، جہنم میں کسی میں جانا ہی نہیں، جہنم میں کوئی جائے گا ہی نہیں، کیونکہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے حبیب ہدایت اس کو نہیں دیں گے جسے تو چاہے گا، بلکہ ہدایت اس کو دیں گے جو تجھے چاہے گا۔ ہدایت اس کو ملے گی جو تجھے چاہے گا۔ تو چاہے، تو یہ چاہتا ہے کہ دونوں جہان کائنات کی ہر مخلوق جنت میں چلی جائے، لیکن حبیب ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ جو تجھے تیری شان میں گستاخیاں کرے، تیری عظمت میں فرق لائے، وہ بھی جنت میں چلا جائے۔ کہا حبیب اسے ہدایت نہیں دیں گے جسے تو چاہے گا، بلکہ ہدایت اسے دیں گے جو تجھے چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی غلامی عطا فرمائے، آپ کا عشق عطا فرمائے۔